क्लास 10th लेक्चर नंबर 27। लेक्चर 27 में हिस्सा गज़ल को स्टार्ट करेंगे। हिस्सा गज़ल में हमारी पहली गज़ल जो है उसके शायर हैं हसरत मोहानी। पेज नंबर 147 के ऊपर आपको हसरत मोहानी का तारुफ नज़र आ रहा होगा। अपनी बुक्स ओपन करें, पेज 147 पे अपने हाइलाइटर या ब्लैक पेंसिल्स अपने हाथों में रखा करें जब रीडिंग करने जा रहे हों। साथ साथ ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करते जाया करें। हसरत मोहानी 1875 में पैदा हुए और 1951 में उन्होंने वफ़ात पाई। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और हसरत तखल्लुस था। असल नाम को हाईलाइट करें। फजलुल हसन उनका असल नाम था और हसरत उनका तखल्लुस था। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए। जाए पैदाइश उनकी मोहान और इसी निस्बत से मोहानी कहलाए। यानी उनके नाम के साथ मोहानी क्यों लगता है? चूँकि वो मोहान में पैदा हुए थे, इसलिए सिफ़त निस्बती इसको कहा जाता है कि किसी जगह पर रहने या पैदा होने की वजह से उस जगह का नाम साथ लग जाता है तो हम उसको सिफ़त निस्बती कहते हैं। तो इसी निस्बत से वो मोहानी कहलाए। जैसे हफीज़ जलंधरी हैं तो वो जलंधर में पैदा हुए थे, इसलिए जलंधरी कहलाए। ठीक है। MA कॉलेज अलीगढ़ से BA किया। कुछ अर्सा अदबी रिसाला उर्दू मोल्ला निकालते रहे। फिर उनकी बाग़ियाना तहरीरों की वजह से, बाग़ियाना यानी बागी कर देने वाली, मुसलमानों को उकसाने वाली, आज़ादी के ऊपर उकसाने वाली जो उनकी तहरीरें थी, वजह से अंग्रेज़ हुकूमत ने ये रिसाला बंद कर दिया। यानी उर्दू मोल्ला जो उनका रिसाला था, इसको भी हाईलाइट कर लें कि हसरत मोहानी का कौन सा रिसाला जो था वो अंग्रेज़ हुकूमत ने बंद करवाया था, उर्दू मोल्ला। तो उसमें वो मुसलमानों को बागी करने के लिए, उकसाने के लिए तहरीरें लिखते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने वो रिसाला बंद कर दिया। हसरत मोहानी तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे और बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से उन्हें तवील अरसे तक कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। साम्राज्य, हुकूमत, बरतानवी हुकूमत और सऊबतें, तकलीफ़ें। इस ज़माने में कैद बामुशक्क़त इंतहाई सख्त और तकलीफ़ देह होती थी। यानी मुशक्क़त के साथ कैद में रखा जाता था, साथ साथ मुशक्क़त भी करवाई जाती थी। रोज़ाना 1 मन गेहूँ क्या होता है? जो हमारी गंदम होती है उसको गेहूँ कहा जाता है। दस्ती चक्की यानी हाथ वाली चक्की पर पीसना पड़ता था। 1 मन गेहूँ जो था, 1 मन गंदम को हाथ वाली चक्की से रोज़ाना पीसना पड़ता था। ये उनकी कैद थी, मुशक्क़त थी कैद के अंदर। हसरत मोहानी का ये शेर इसी ज़माने की यादगार है मशक़े सख़ुन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। सख़ुन क्या होता है? कौल, बात या कलाम। क्या कह रहे हैं इसमें? हसरत मोहानी क्या कह रहे हैं? अपनी मौजूदा सूरत हाल को देखकर शेर लिखा है उन्होंने कि मशक़े सख़ुन भी जारी है, यानी मैं अपने जो कलाम लिख रहा हूँ या अपने जो मैं अशार लिख रहा हूँ वो भी मेरी मशक़ जारी है और चक्की की मशक्क़त भी साथ साथ जारी है। एक तुरफ़ा तमाशा है, तुरफ़ा अनोखा, अजीब, एक अजीब तमाशा है हसरत की तबीयत भी, कि हसरत की तबीयत भी एक तमाशा बन के रह गई है कि कभी तो वो अपना कलाम लिख रहे हैं और कभी चक्की की मशक्क़त कर रहे हैं। 1946 में वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो भारत ही में मुकीम रहे और भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक़ बुलंद करते रहे। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात उनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ हैं और इसका बुनियादी अंसर तग़ज़्ज़ुल है। तग़ज़्ज़ुल क्या होता है? गज़ल की खूबियाँ। इसलिए उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन का लक़ब दिया गया। ये हाईलाइट कर लें। हसरत मोहानी को कौन सा लक़ब दिया गया? रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन, यानी गज़लों का रईस, बादशाह। हसरत आला पाए के गज़ल गो होने के साथ साथ इंतकाद अदबियात में भी दस्तरस रखते थे। यानी अदब की जो किताबें थी, उर्दू अदब पर तनकीद भी करते थे, उसमें भी वो महारत रखते थे। ज़बान बयान की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने दीवाने गालिब की शरह भी लिखी। शरह कहते हैं तफसीर, लिखना किसी चीज़ की या किसी चीज़ को खोल कर कहना। ठीक है, दीवाने गालिब की तफसीर भी लिखी उन्होंने। उनकी तसानीफ़ में निकाते सख़ुन, इंतखाब सख़ुन, मुशाहिदात ज़िंदा, कुलियात हसरत मोहानी और इंतखाब उर्दू मोल्ला शामिल हैं। गज़ल की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 147। छोटी सी गज़ल है, 5 अशार है इसके सिर्फ ना, बहुत मुख्तसर सी गज़ल है लेकिन बहुत अच्छी है।
عشق حقیقی کے اوپر جو ہے یہ حسرت موہانی نے غزل لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق کے اوپر غزل کا جو ویسے تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ غزل میں حسرت موہانی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے وہ موضوع بنایا ہے انہوں نے، اور بہت ہی اچھی غزل لکھی ہے۔ پہلا شعر اس کا دیکھتے ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ ہاں جی، راحت فضا کا مطلب ہوتا ہے راحت سکون کو کہتے ہیں، فضا اضافہ کرنا کسی چیز میں، جیسے ہم روح افزا بولتے ہیں، تو اسی طرح سے فضا بھی ایسے ہی ہے، راحت فضا یعنی راحت میں یا خوشی کو اضافہ کرنے والی، اضافہ دینے والی، اور رہنما راستہ دکھانے والی، آرزو تمنا یا خواہش۔ تو اس شعر کا کیا مفہوم بن رہا ہے ہمارا کہ مصیبت جو ہے یہ بھی خوشی کو زیادہ کرنے والی ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ تیری آرزو، یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں یہاں پر حسرت موہانی کہ تیری آرزو میری رہنما ہو گئی ہے، یعنی مجھے راستہ دکھانے والی میری راہبر بن گئی ہے تیری آرزو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، تو وہ تکلیفیں اور مصیبتیں اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ وہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں میں بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے ان آزمائشوں میں، بلکہ جب اللہ کے راستے پہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو راستے میں تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مجھے اور زیادہ قریب کر رہی ہیں، تو اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی حسرت موہانی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری جو مصیبت جو ہے میرے لیے سکون کا باعث بن گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آرزو جو ہے وہ میری راہبر بن گئی ہے، میں اللہ کے راستے پہ نکل چکا ہوں اور یہی اب مجھے سکون دینے والی چیز بن گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا، دیار کہتے ہیں بستی کو یا گھر کو، یعنی یہ وفا کا وہ گھر ہے، یہ وہ راستہ ہے جو وفا کی طرف جاتا ہے، وفا کے گھر کی طرف جاتا ہے، جہاں باد سرسر، باد سرسر کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوا، گرم ہوا، صبا ہو گئی ہے، صبا ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو چلنا ہے، جو میں چل نکلا ہوں، یہ ایسا راستہ ہے اور یہ ایسا وفا کا راستہ ہے کہ اس میں وفا بہت ضروری ہے، اور اس میں میں ایسے گھر تک پہنچ رہا ہوں، ایسے مقام یا ٹھکانے تک پہنچ رہا ہوں جس میں تیز ہوائیں بھی جو ہیں یا جو گرم ہوائیں بھی ہیں وہاں پر مجھے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں شاعر کے لیے جو ہیں وہ باعث سکون بن گئی ہیں۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ مصیبت زدہ، بارگاہ عطا کا یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ کی اس بارگاہ میں ایک مصیبت زدہ حاضر ہوں اور میں گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، کہ انسان چاہے کتنا بھی پاک باز پارسا کیوں نہ ہو، آخر غلطی کا پتلا ہوتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک ایسا مصیبت زدہ ہوں جو اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اور مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے اور میں اپنی اس غلطی کا، اس خطا کا اعتراف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس غلطی پہ معافی دے دیں گے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان مقام پانے والے یا مرتبے کو پہچاننے والے، کہ حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ تیرے شوق میں، تیرے عشق میں جو تیرے راستے پر چل نکلے ہیں، تیرے مقام کو پہچانتے ہوئے، تیری محبت کو، تیرے مرتبے کو پہچانتے ہوئے ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ تیرے شوق میں، تیرے عشق میں ایسے نکل چکے ہیں رستوں پر کہ انہیں اپنی بھی پہچان بھول گئی ہے، اور ان کی حالت جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے، وہ اپنی حالت جو ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں، کہ چاہے انہیں فکر بھی ہے، رنج و علم بھی ہیں، دنیا کی بھی فکریں ہیں ان کے اندر، انہیں دنیا کی بھی پرواہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چل نکلے ہیں، تو ان کے لیے یہ تمام تکلیفیں اور تمام مصیبتیں جو ہیں یہ
کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اسراء کی ابتدا ہو گئی ہے۔ آخری مقطع کا شعر ہے یہ۔ مقطع میں محسرت جو ہے وہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہو۔ غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہو، تو اس میں شاعر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ چونکہ اللہ کے راستے پر چلنے کی ابتدا کر لی ہے، تو اب مجھے پوری امید ہے کہ میں ایک نہ ایک دن اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ کلیات حسرت موہانی سے یہ غزل جو ہے وہ لی گئی ہے اور بہت ہی ایزی ہے غزل، بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آپ نے اس کا آبجیکٹو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، غزل اشعار کے اندر سے اور اس کے تعارف میں سے۔ بس یہی آج آپ کی ڈائری ہے لیکچر نمبر 18 کی، کہ آپ نے جو ہے وہ حسرت موہانی کا جو ہے وہ لیکچر نمبر 27 رانگ بول گئی لیکچر نمبر 27 کی آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے پیج نمبر 147 اور 148 پہ جو غزل پڑھی ہے، حسرت موہانی کا تعارف پڑھا ہے، اس کا آپ نے